نام رکھا گیا مریم. مریم کا مطلب ہے کنیز خدا. باپ کا انتقال ہو گیا, مسئلہ پیدا ہوا, پالے کون؟ قرآن ڈالا گیا کلموں کے ذریعے. قرآن نے واقعہ لکھا, حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا, مریم کو پالنے لگا جناب زکریا. بسم اللہ بسم اللہ. واہ. ماما نہیں تھا, حضرت مریم کی سگی بہن کا شوہر تھا. اسی لیے اگر جناب مریم کی شاد نہیں, اگر وہ فکرہ نہ فرماتے تو میں یہ فکرہ کیسے عرض کرتا. یہ ثواب بھی انہیں کو ہی پہنچا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ حضرت مریم کی بہن تھی ہورا, اس کی شادی ہوئی جناب زکریا سے. بسم اللہ بسم اللہ. مریم کا کف نہیں تھا, اسی لیے جناب زکریا سے بھی شادی نہیں ہوئی کہ بہن کا شوہر ہے. اور غیرت اسلام دو بہنوں کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کیا, کیونکہ کف نہیں تھا, شادی نہیں ہوئی. بسم اللہ. کائنات آدم و عالم میں اس عقیدے پہ جینا چاہتا ہوں, اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جس جاہل کا عقیدہ ہے کہ سید زادی کی شادی امتی سے ہو سکتی ہے, اسے چاہیے قرآن سے ثبوت دے اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی. خالق غیرت ہو کہ اس نے مریم کی شادی بھی نہیں کی واہ واہ. اور اولاد بھی دے دی. اولاد بھی دے دی. واہ واہ. مالک شادی نہیں کی, بے اولاد چھوڑ دے. فرمایا معصوموں کے گھروں میں نیک بیویاں بے اولاد نہیں چھوڑی جاتی. بے اولاد وہ چھوڑی جاتی ہے جیسے شرارت کا خطرہ ہو. سامعین گرامی قدر, حضرت مریم ایک کمرہ بنا دیا جناب زکریا نے بیت المقدس کے ساتھ, بسم اللہ. کیونکہ یہودی اندر نہیں جانے دیتے تھے. منت تھی کہ اندر رکھنا, منت کا پورا کرنا واجب ہے. بے شک بے شک. اس لیے حضور کی حدیث ہے, منت وہ مانو جسے عقل تسلیم کرے. اور قرآن میں لفظ آیا ہے یوفون بالنذر, اپنی منت وفا کرتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق ہے وفا کے ساتھ, کیونکہ کام کے بعد دینی ہوتی ہے. اس کے بعد بندے کے اپنے ایمان. وہ ایک آدمی دریا میں بہتا جا رہا تھا, یا اللہ باہر نکال, دیگیں دوں گا. لہر آئی, باہر نکلا ہے تو باہر کھڑا ہو کے پہلا فکرہ کہتا ہے کیڑیاں دے گا. پھر سلپ ہو گیا, پھر کہتا ہے میں تو پوچھ رہا ہوں بے مٹھیاں کے پھکیاں. یہ منت, ایک عورت نے منت مانی, اس کی اولاد نہیں تھی. بسم اللہ. جہاں یہ درد ہوتا ہے, یہ کرب ہوتا ہے, اس کی قیمت صرف انہی کو پتا ہے. امام حسین کا خالق ہر بے اولاد مومن و مومنہ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس نے کہا اللہ مجھے بیٹا دے دے, میں اس کا پیشاب پیوں گی. حضور کے زمانے میں بسم اللہ بسم اللہ. بیٹا پیدا ہو گیا, پھر گئی کیسے پیوں. معاملہ دربار رسالت میں گیا, پیغمبر نے ڈانٹ کے حکم دیا خبردار, منت وہ مانی کرو جسے شریعت تسلیم کرے. شریعت کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے, وہ دانت پہ سلوات رکھتا تھا, وہ ساتھ میں شرط لگاتا ہے کوئی ایک نعمت چھوڑ دو. ایک بندہ کیا ہو سکے جی میں نماز چھڑ دے سچ, نماز بھی تو ایک نعمت ہے نا جی, غور ہے یہ نہیں آپ پتا. تو یہ جاہلانہ بات ہے, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. بے شک بے شک. سامعین گرامی, حضور نے اسے ڈانٹ کر جو اگلا فکرہ کہا ہے ساری زندگی یاد رکھنا. یہ حدیث ہے سنی کتابوں میں بھی ہے, شیعہ کتابوں میں بھی. واہ تو نے ایسی منت مانی کیوں جسے عقل قبول نہیں کرتی. واہ واہ واہ. پیشاب پینا یہ کوئی منت ہے؟ لہذا آئندہ عقل کی منت ماننا, اور اس منت کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے پانی پی لے. اہل بیت اطہار نے جو پانی کا طریقہ بتایا دائیں ہاتھ سے پی. اکثر بندے 3 انگلیاں رکھ کے پانی پیتے ہیں, 5 انگلیاں رکھو.
3 انگلیاں رکھنا مکروہ ہے. یہ پانی 3 کے صدقے میں نہیں 5 کے صدقے میں جاری. اور یہ حدیث ساری زندگی یاد رکھنا, ساری زندگی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہ اللہ احمد بار, خود یاد رکھنا, اپنے بچوں کو یاد کرانا اور کبھی اسے مس نہ کرنا. جو بندہ پانی پیتے وقت 1 مرتبہ امام حسین پر درود بھیجے اور 1 دفعہ امام حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجے, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دو اور 1,00,000 اس کے گناہ مٹا دو. جا لیا کھا کر بچڑا, اور تیرے تے نظر ہے میری. سامعین گرامی قادر, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی, حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر ایک ایسا کمرہ بنایا جو اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا, تاکہ منت پوری ہو جائے. باہر رہتی ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے. زکریا علیہ السلام کمانے جاتے تھے اور یہ اندر بیٹھ کر عبادت الہی. زکریا مزدوری کرنے جاتے, باہر سے تالا لگا دیتے کیونکہ کسی نے اندر آنا نہیں تھا, اس نے باہر جانا نہیں تھا, کیونکہ بطول تھی. مخلوق سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں ایک فکرہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا ضروری فکرہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے تھے. اب بندے کہتے تھے کہ زکریا دعا مانگ اللہ تجھے بیٹا دے. شرما کے نبی ایک فکرہ کہتا تھا, فرماتے تھے اب موسم نہیں رہا. ضعیفی کی وجہ سے فکرہ کیا فرماتے تھے, اب موسم نہیں رہا. ایک دن باہر سے تالا کھولا, کنڈی کھولی, دیکھا مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے. سلامت و آباد و شاد رکھے, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. زکریا سمجھ سکا وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. سجدے میں جا کے دعا مانگی, رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث صرف تیری ذات ہے. سامعین گرامی, حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سے پوچھا, مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ دروازہ باہر سے بند تھا, تالا لگا ہوا تھا, کھڑکی روشن دان ہے کوئی نہیں, تو باہر نہیں گئی, اندر کوئی آیا نہیں, کھانا کہاں سے آیا؟ مریم اس وقت ناز سے کہتی ہے اس نے بھیجا ہے, اس نے بھیجا ہے, اس نے بھیجا ہے. دارین قربان کروں زہرا تیری عظمت پر, مجھے دونوں بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا. مریم عرش سے کھانے منگوا کر عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی, بطول عرش پہ روٹیاں بھجوا کر مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے, فاطمہ عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی ہے. روایت ہوتی تو آپ کی چپ خطرناک تھی, قرآن کی آیت ہے, وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دارین قربان کرو, تھے فرشتے کہہ رہے تھے مسکین. تجھے اللہ نے بطول کے دروازے سے بھیک مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس دروازے پہ آ کے اکڑا نہ کر, مسکین بن جایا کر, یتیم بن جایا کر, ان کی محبت کا اسیر بن جایا کر. یہ روٹیاں کس چیز کی تھی؟ منت کی, حسن حسین کی صحت کی خاطر. اور زندگی رہی تو کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آل محمد کے گھر میں 4 مرتبہ بیماری آئی, 4 مرتبہ, اور اس کا کوئی سبب تھا, کوئی علت تھی. جس چیز سے ٹھیک ہوئی وہ اس چیز کا علاج نہیں. بس سامعین گرامی قدر, منت مانی. پہلے دن مسکین آ گیا, دوسرے دن یتیم آ گیا, تیسرے دن اسیر آ گیا. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے لکھا,
یہ پیشہ ور بھکاری نہیں تھے، ورنہ یہ کسی اور کے دروازے پر بھی جاتے۔ میں کہتا ہوں وہ جانتے تھے کہ بھکاریوں کے دروازے پر بھیک نہیں ملتی۔